بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور خیریت میں رکھے۔ آج ہم ذہنی خاکے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ذہنی خاکہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سکرین پر آنے والی تحریر کو آپ غور سے توجہ سے پڑھیں۔ اس تحریر سے آپ کو ذہنی خاکے کے بارے میں کافی مفید معلومات مل سکتی ہیں۔ آئیے جاتے ہیں ذہنی خاکے کی طرف۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں ذہنی خاکہ کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے۔ ذہن کہتے ہیں عقل سے سوچنا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مائنڈ میپ، یعنی جو آپ کے دماغ کے اندر تصورات آتے ہیں، کسی چیز کے متعلق کوئی نقشہ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذہن۔ اور خاکہ کہتے ہیں کسی نقشے کو، ڈھانچے کو، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں، بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ذہنی خاکے سے مطلب ہوا ذہنی خاکے کا کہ وہ چیز جو ہمارے ذہن کے اندر ہو، کسی بھی چیز کے متعلق اس کو ذہنی خاکہ کہتے ہیں۔ سبق سے متعلق جو چیزیں ہوں، اس کو سبق سے جوڑنا، ملانا اور مناسب ربط قائم کرنا، اور پھر ربط قائم کر کے سمجھ کے پھر اس کو لکھنا اور بیان کرنا، یہ ذہنی خاکہ کہلاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھیں گے آگے جا کر۔ دوبارہ ذہنی خاکے کی طرف آتے ہیں، یعنی مائنڈ میپ جو بچے اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر کسی چیز کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں، اس کے بارے میں پلان تیار کرتے ہیں، اس کو ذہنی خاکہ کہتے ہیں۔ اور ضروری چیز ذہنی خاکے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ اس سے جوائنٹ کر رہے ہیں یا ملا رہے ہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم آگے چل کر مثال ایک بیان کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک بات ہماری رہے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس کا ذہنی خاکہ سمجھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یا کسی سے سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ سبق یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو ہم نے خلاصہ میں اور مرکزی خیال میں لکھا ہے کہ آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، جو اہم نقاط ہوں ان کے اوپر نشان لگا لیں۔ لیکن اس کے اندر مصنف کا یا شاعر کا نام لکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے سبق سے متعلق جو اہم اور بنیادی معلومات ہیں اس کو آپ نے ملانا ہوتا ہے۔ اس کو آپ مختلف طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک عام فہم اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ گول سا سرکل بنا لیں اور اس کے اندر کسی بھی سبق کی ہیڈنگ ڈال لیں۔ جس طرح ہماری اس سکرین کے اوپر ایک مثال آ رہی ہے باغ کی سیر، اس کو آپ سرکل کر کے باغ کی سیر کو سرکل بنا کر اس کو سرکل میں لے آئیں، باغ کی سیر کو سرکل میں لے آئیں، اور پھر آپ سوچیں باغ سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں۔ کھلا میدان ہو، ہریالی ہو، درخت ہوں، پھر درختوں کے اوپر پھل ہوں، خوبصورت مناظر ہوں، پھر اس باغ کی حفاظت کرنے کے لیے جو مالی ہوتے ہیں وہ ہوں، پھر پانی ہونا چاہیے اس کے لیے، پھر صفائی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کی شاخیں نکال سکتے ہیں اس سرکل سے، کہ ایک شاخ کیسے نکل رہی ہے اس سرکل سے، باغ کی سیر سے، کہ درخت، اور پھر اسی درخت کے ساتھ اس درختوں کے اوپر پھل لگے ہوں گے، اور پھر اس پھلوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر مالی ہوگا، پھر وہاں پر خاردار جھاڑی ہوگی، یعنی جس کو ہم حفاظتی باڑ کہتے ہیں، وہ ہوگی۔ پھر اسی طرح سیر سے متعلق کیا کیا چیزیں، سیر سے متعلق بچوں کا اکٹھے ہونا، بچے اکٹھے ہو گئے، پھر وہ سیر کے لیے جائیں گے، کسی بڑے کے ساتھ جائیں گے، بڑے بھائی کے ساتھ، کسی ٹیچر کے ہمراہ اس سیر کے لیے جائیں گے۔ پھر اگر وہ آپ کے گھر سے دور ہے، پھر اس کے لیے آپ کو کنوینس کی ضرورت ہوگی، گاڑی کی ضرورت ہوگی، اس کی بھی ایک شاخ نکالنا ہے سیر سے، پھر ہمیں ایک گاڑی کی ضرورت ہوگی، پھر وقت کی ضرورت ہوگی، پھر ڈسپلن کی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ذہنی خاکے کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر مناسب اور ربط والی چیزوں کو اس سے ملائیں اور پھر اس کو تحریر کریں۔ یہ ذہنی خاکہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ذہنی خاکہ کی یہ چند مفید باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔